اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ غزل رنگ چینل پر دوست غزلوں کی فرمائش کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہم سے کسی ایک شعر کی فرمائش بھی کرتے ہیں کہ ہم اس شعر کے معنی ذرا کھول کر ان کی خدمت میں پیش کریں۔ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم پوری غزل کے معنی آپ کو بتلائیں یا اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں، لیکن بعض دوست اتنا اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک شعر کو لے کر اس کے بارے میں بھی بات کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک سے زیادہ دوستوں نے غالب کی بہت مشہور غزل ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، اس کے ایک شعر کے بارے میں ہم سے کہا ہے کہ ہم اس شعر کی تشریح ان کی خدمت میں پیش کریں۔ غزل ہے، بہت مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ یہ کافی طویل غزل ہے، اس میں کل 17 اشعار ہیں، یعنی 17 شعروں پر مشتمل غزل ہے، اور انہوں نے جو ہم سے مانگا ہے تشریح کرنے کا، جو انہوں نے کہا ہے ہم سے، تو وہ اس غزل کا شعر نمبر 15 ہے۔ تو ہم آج ان کی فرمائش پر اس کی اپنی سمجھ کے مطابق شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر ہے، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیرے بارے منت درباں کیے ہوئے۔ پہلے تھوڑے سے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ جی تو آپ سب جانتے ہیں کہ دل کو کہتے ہیں، پھر جی میں ہے کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں ہے۔ در کہتے ہیں دروازے کو، سر آپ کو پتہ ہے، زیر کہتے ہیں نیچے کو، اور بار کہتے ہیں بوجھ کو، اور منت کہتے ہیں خوشامد کرنے کو۔ تو اگر آپ ان چاروں الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ اس طرح بنیں گے۔ اور درباں ہم بھول گئے تھے بتانا، درباں کہتے ہیں چوکیدار کو۔ تو سر زیر بار منت درباں، یعنی کہ سر بوجھ سے، منت کے بوجھ سے جھکائے ہوئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ امنگ ہے، یہ خواہش ہے کہ کسی کے دروازے پر پڑے رہیں۔ خواتین حضرات، کسی سے مراد کیا ہے؟ کسی سے مراد یقیناً ان کا اپنا محبوب ہے یا ان کی اپنی محبوبہ ہے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کے دروازے پر جو چوکیدار ہے یا جو محافظ ہے یا جو دربان ہے، اس کی منت کرنا پڑے گی، اس کی خوشامد کرنا پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کے پاس، اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایسا کوئی موقع آئے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی سے کوئی کام نکلوانا پڑے تو اس سے منت کی جاتی ہے، خوشامد کی جاتی ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے کم تر درجے کا ثابت کیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کی جاتی، بلکہ آپ کا سر جھکا رہتا ہے۔ سر جھکنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی اطاعت کرنے کا اس سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ اس کی خوشامد کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ شعر، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر جب محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مذکر ہوتا ہے، یعنی مرد کے معنوں میں، لیکن اکثر بیشتر شعراء جب مرد کے پیرائے میں بات کرتے ہیں تو وہ اس سے مراد مرد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد ہوتی عورت ہی ہے۔ اب مرد کو شاعری میں پیش کیسے کیا گیا، اور یہ سب مذکر محبوب کہاں سے پیدا ہوئے، کیسے انہوں نے جنم لیا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں اور اردو غزل کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ دیکھیے، اردو میں غزل آئی فارسی سے، فارسی میں غزلیں کہی جاتی تھیں تو ایران سے آئی۔ تو وہاں کا دستور یہ تھا کہ جو شعراء حضرات تھے وہ خوبصورت لڑکوں کے اوپر شاعری زیادہ کیا کرتے تھے،
محبوب سے مراد ان کی لڑکا ہی ہوا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غالب نے بھی بہت مرتبہ ایسی شاعری کی، کہیں پر موشیانے کا ذکر کیا، کہیں پر وہ ناگ افعی کا ذکر کیا، زلفوں کو کسی کی جب تشبیہ دی تو وہ عورت کی زلفیں کم اور مرد کی زلفیں زیادہ تھیں۔ تو اس قسم کے بیشتر آپ کو اردو میں اشعار ملیں گے، جس میں آپ جب ان اشعار کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ غالباً یہ کسی لڑکے کے لیے شاعری کی گئی، لیکن یہ روایتی طور پر جو مرد کو مخاطب کیا گیا ہے اردو شاعری میں، یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی شاعر کہیں پر اپنے محبوب کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی لڑکے کے عشق میں اس طرح پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے، بلکہ مراد عورت ہی ہوتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ عورت کی جگہ مرد کو فارسی کی تقلید میں یا فارسی غزل کی نقل میں بٹھا دیا گیا ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح لیجیے۔ کچھ شعراء نے ایسا نہیں بھی کیا ہے۔ آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا مجاز کی غزل ہے کہ اب تم میرے پاس آئی ہو تو کیا آئی ہو۔ اسی طرح ساحر نے بھی کئی جگہ پر محبوب کو ہٹا کے محبوبہ ہی استعمال کی ہے۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی، لیکن آپ کو یہ بتلانا بہت ضروری تھا۔ اب انہوں نے جو اس شعر میں یہ بات کی ہے کہ ہم کسی کے دروازے پر پڑے رہیں، یہ ہمارا جی چاہتا ہے، تو دیکھیے اس میں آپ صرف مطلب یہ نہ لیجیے اس کا کہ غالب جو ہیں وہ ان کے یعنی کسی کے در پر واقعی پڑے رہیں گے۔ یہ دنیا کو دیکھ کر بھی، لوگوں کے رویے کو دیکھ کر بھی اس شعر میں بات کی جا سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے کسی کے اوپر طنز بھی کیا۔ غالب کا زمانہ بادشاہت کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ ان کو یہ بات بری لگی ہو۔ اور چونکہ انگریزوں کا بھی جو اثر و رسوخ تھا وہ ہندوستان پر بہت زیادہ ہو گیا تھا، اب بادشاہ کی حکومت تو بس کہتے ہیں کہ تھوڑے سی علاقے میں تھی اور ان کی کوئی سنتا بھی نہیں تھا، تو ممکن ہے کہ کسی انگریزی قانون کے خلاف انہوں نے یہ بات کی ہو کہ بھئی اب ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کے در پہ پڑے رہیں، اور اس پہ در پہ ہر وقت رہنے کے لیے، پڑے رہنے کے لیے یہ تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا سر جو ہے وہ جھکا رہے منت سے، اور وہ منت اسی کی جا سکتی ہے جو کسی کو در پر پڑے رہنے سے روک سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کے دروازے پر 24 گھنٹے پڑے رہیں گے تو وہاں کے کا جو چوکیدار ہے، جو پاسبان ہے، وہ آپ کو ضرور اس بات سے روکے گا، اور اگر آپ نے اس کی منت اور زاری کی تو وہ اس پر آمادہ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس در پر پڑے رہیں یا رہیں، تو ایک طرح سے آپ کے سر پر اس کا وزن ہوگا، بوجھ ہوگا، اس کی منت کرنے کے نتیجے میں جو اس کی مہربانی ہوگی تو اس کا۔ تو پھر آپ ہمارے خیال میں اس کا پہلا مصرع تو بہت صاف ہے، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں۔ دوسرا مصرع جو اکثر دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتا، شاید اس کی وجہ یہ 3-4 مشکل الفاظ ہیں، جیسے زیر بار منت درباں، تو شاید اس کی وجہ سے نہ سمجھ آتا ہو۔ تو چونکہ اب ہم نے آپ کو اس کے سارے مشکل الفاظ کی معنی بھی بتا دیے اور اپنی سی تشریح بھی کرنے کی کوشش کی، تو وہ دوست جنہوں نے اس غزل کے اس شعر کو ایک مرتبہ پھر سمجھنا چاہا تھا، ممکن ہے کہ یہ غزل ان کی سمجھ میں اب اچھی طرح، یہ شعر بلکہ ان کی سمجھ میں اب اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔